نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں تفسیر سورۃ البلد، آیت نمبر 5 سے دیکھیں گے، لیکن آیت نمبر 4 کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور امید ہے آپ سب لوگ ساتھ ساتھ ان صورتوں کو حفظ بھی کر رہے ہوں گے۔ جس نے حفظ کیا ہے الحمدللہ، اس کو آپ ریوائز کرتے رہے تاکہ بھولے نہیں، اور جس نے حفظ نہیں کیا، اب یہاں سے سورۃ البلد سے لے کے جو آخر سورہ ہے سورۃ الناس، یہ صورتیں کم سے کم آپ کو یاد ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنی نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں۔ اس طرح خشوع بھی پیدا ہوتا ہے۔ بڑی آسان سی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہے، تو آسانی سے یاد ہو جائیں گی، اور خاص طور پہ جب آپ تفسیر سنتے ہیں، اس کا معنی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے تو یاد کرنا بھی بہت آسان ہے۔ تو دیکھتے ہیں، ہم نے آیت 4 میں دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی انسان کو اس حالت میں پیدا کیا کہ وہ دنیا کی تکلیفیں اور آخرت کی سختیاں برداشت کرتا رہتا ہے۔ تو ہم نے یہی اس آیت سے سیکھا کہ ایک انسان ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، وہاں سے لے کر جو مشقتیں شروع ہوتی ہیں، تو جب تک وہ خبر تک نہیں پہنچ جاتا، اس کی زندگی مشقتوں بھری ہے۔ اسی طرح پھر آخرت کی سختیاں بھی برداشت کرنا، وہ بھی بڑی مشقتوں والا کام ہے۔ تو چاہے بچپن ہو یا جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، ہر سٹیج پر سخت محنت ہے، ہر سٹیج پر محنت کرنا ہے، مشقت کرنا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہت سخت جان بنائیں، نازک مزاج نہیں۔ محنت کرنے سے، تھکنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اپنے جسموں کو ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا ٹف اور مضبوط بنائیں کہ کسی چیز کا اثر اس پر نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر گرمی ہے، سردی ہے، تو یہ گرمی اور سردی ہمارے کسی کام میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، اور خاص طور پہ اس بات کا ہم سب نے خیال رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی سہولتوں کا عادی نہیں بنانا ہے، اور نہ ہی اپنی اولادوں کو۔ آج دیکھ لیں ہمارے کیا حال ہے کہ ہم اور ہماری اولادیں، اگر گھر میں فین نہ چل رہا ہو یا اے سی نہ کام کر رہا ہو، تو بالکل سارے کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور یعنی شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، بے چین بیٹھے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان چیزوں کا ہم نے اتنا عادی بنا دیا کہ اگر یہ نہ ہو تو ہم کوئی کام بھی اس کی وجہ سے کر نہیں پاتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے روزمرہ کی زندگی میں، ہم چلنے کا تصور آج کل ختم ہی ہو گیا ہے۔ ہمارے بچپنے میں مجھے یاد ہے کہ ہم بہت زیادہ چلا کرتے تھے، اس وقت پر سبھی زیادہ چلا کرتے تھے۔ آج یہ تصور ختم ہو گیا ہے۔ آج کچھ دیر ہی چلتے ہی سانس پھولنے لگتی ہے، ہاتھ پاؤں درد ہونے لگتے ہیں، بیٹھ ہی جاتے ہیں، ہمارے بچوں سے چلا ہی نہیں جاتا، چلنے میں مشقت اٹھانا ہی نہیں چاہتے۔ اسی طرح کھانے پینے کی طرف آپ دیکھیں، کھانے پینے کے معاملے میں بھی بڑے نرالے ہیں۔ برداشت کرنا اپنی جسموں کو ہم نے سکھایا ہی نہیں، اور نہ ہی ہماری اولادوں نے برداشت کرنا سیکھا ہے۔ کھانے میں تھوڑی سی دیر اگر ہو جائے تو چیخنے چلانے لگتے ہیں، اگر کھانا ٹائم پر نہیں ملا تو کچھ لوگوں کو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں، کوئی ہم سے کوئی کام کروا لے، کوئی چیز اگر ہم سے اٹھوا لے، یا ہماری اولادوں سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے کہے، یا کوئی کام ہم کروا لیں، تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اتنا ہم نے اپنے آپ کو نازک مزاج بنایا ہوا ہے، سہولتوں کا ہم نے بڑا عادی اپنے آپ کو کیا ہوا ہے۔ تو آج سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ آج سے اگر ہم آسانیوں اور سہولتوں کے انتظار میں ہیں تو پھر کوئی ہم کام اپنی زندگی میں کر نہیں سکیں گے۔ تو مشقتیں اٹھانا سیکھیں، محنت کرنا سیکھیں، تھکنا سیکھیں، اور آج سے یہ بالکل بہانے چھوڑ دیں کہ اس کالج کے بعد سے میں شروع کروں گی، چاہے وہ کوئی بھی دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، تو کالج کے بعد کر لوں گی، ڈگری لینے کے بعد یا پھر شادی ہونے کے بعد۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ نہیں، ابھی ہم یعنی ڈیلیوری کے بعد کرتے ہیں، ابھی بچے چھوٹے ہیں تو تھوڑے سے بچے بڑے ہو جائیں پھر ہم کرتے ہیں۔ تو اگر ہم سہولتوں کا، آسانیوں کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی جائیں گی اور زیادہ مشقتیں بڑھتی جائیں گی، ذمہ داریاں بھی بڑھتی جائیں گی۔ تو اسی لیے کیا کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے آج سے اور ابھی سے۔
اور دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعائیں بھی تو کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے، مشکلات کو حل کرنے کی دعا۔ اگر کوئی چیز بہت مشکل لگ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم ہمت ہار دیتے ہیں، مشقتوں والی کوئی چیز ہے تو ہم ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو محنت کریں، اپنا 100% لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب ساری دعائیں کریں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں ہے مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور تو مشکل کام جب چاہے آسان کر دیتا ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو آرام پسند نہیں بنانا ہے، خوب محنت کرنی ہے، چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں، چاہے وہ آخرت کے لیے ہمیں محنت کرنی ہو، عبادات ہو تو بہت محنت اور مشقت کرنا ہے، کیونکہ زندگی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں پہ ہم نے محنت کرنا ہے، یہاں پر ہم نے بھاگ دوڑ کرنی ہے، یہاں پہ ہم نے کام کرنے ہیں، یہاں پر ہم نے اب کچھ جوڑ کر اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، اپنے توشے کو تیار کرنا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ جب ہم یہ محنتیں ہمارے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے تو پھر جب جنت میں پہلا قدم رکھیں گے تو پھر راحت ہی راحت ہے، پھر آرام ہی آرام ہے، وہاں نہ کوئی مشقتیں ہیں، نہ کوئی تھکن ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ وہاں کوئی محنت کرنی ہوگی۔ لیکن اگر یہاں کر گئے تو پھر وہاں آرام ملے گا، ورنہ پھر اس کا دوسرا انجام ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 5۔ کیا یحسب، وہ سمجھتا ہے، ان یہ کہ لن ہرگز نہیں، یقدرا قادر ہو سکے گا، علیہ اس پر، احد کوئی بھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی بھی قابو نہیں پا سکے گا؟ اسے کیا یہ گمان کرتا ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ کوئی اسے پکڑے گا نہیں، کوئی اس پر قابو نہیں پا سکے گا، کسی کا اس پر بس نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کو جھنجھوڑا ہے، انسان کو، یعنی وہ انسان خاص طور پہ کون جو کہتا ہے نیکسٹ آیت میں، یقولو، وہ کہتا ہے، اہلکت، میں نے لٹا دیا، مالن، مال، لبدا، بہت زیادہ، اور کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ یعنی جو مال اس کے پاس ہے، کیا وہ اس مال کا اس سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ کیا وہ مال اس سے واپس اللہ تعالیٰ واپس نہیں لے سکیں گے؟ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے؟ اور آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ہر انسان سے 5 سوال کیے جائیں گے، ہر انسان سے، اور جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے دے، کوئی اپنا قدم آگے اٹھا نہیں سکے گا، ہلا نہیں سکے گا، آگے بڑھ نہیں سکے گا، جب تک یہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں۔ اور دیکھیے 5 سوال بھی ہمیں یہ بتا دیے اللہ تعالیٰ نے، اس کے جواب بھی ہمیں بتا دیے، اور ان سوالوں کو جاننے کے بعد، ان کے جواب پتہ ہونے کے بعد اگر پھر بھی کوئی انسان ناکام ہو جائے، ان 5 سوالوں میں اگر فیل ہو جائے، تو بتائیں پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ آپ بتائیں کیا انجام ہونا چاہیے؟ سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے، پھر بھی نہیں تیاری کی، پھر بھی ان سوالوں کو صحیح طریقے سے حل ہی نہیں کیا، تو سب سے پہلا سوال ہوگا زندگی کے بارے میں کہ زندگی کہاں لگائی؟ آج ہم جو کہتے ہیں میری زندگی میں جو مرضی جو چاہے کروں، نہیں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کا سوال ہونا ہے کہ اس کو کہاں لگایا، وقت کس طرح سے گزارا، ایک ایک پل کا، ایک ایک لمحے کا سوال کا جواب دینا ہے زندگی کے۔ اور دوسرا جوانی کے بارے میں کہ یہ جوانی کس طرح سے گزاری، کہاں لگائی یہ جوانی۔ حالانکہ جوانی زندگی میں شامل ہے، جو پہلا سوال زندگی کے بارے میں ہے اس میں جوانی آلریڈی اس میں انکلوڈ ہے، لیکن خاص پھر سے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ جوانی کا جو وقت ہے وہ بہت ہی اہم وقت ہے، بہت، اسی وجہ سے اس کا خاص سوال ہوگا۔ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ اب جن کی جوانی گزر چکی ہے وہ بس ملامت کرتے ہیں، اور بس اب روتے ہیں، پریشان ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اب جوانی تو گزر چکی ہے، اب اس کو واپس تو لا نہیں سکتے، تو اب جتنا عرصہ باقی ہے، جتنی زندگی ہے، اس میں بہت بھاگ دوڑ کر لیں، جو چیزیں جوانی میں کرنی تھی نہیں کی تو وہ اب کر لیں، تو جوانی کا سوال ہوگا۔ تیسرا سوال
اور چوتھا سوال مال کے بارے میں 2 سوال ہے۔ پہلا سوال کہ مال کہاں سے کمایا اور پھر کہاں خرچ کیا۔ جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے دیں وہاں سے اپنا قدم بھی ہلا نہیں سکیں گے۔ ان سوالوں کے لازمی جواب دینے ہوں گے، اور آج کل کسی کو فکر ہی نہیں پڑی کہ مال کس طرح سے کمایا جا رہا ہے، بس کمانا اہم ہے کہ کتنا کما رہے ہیں۔ اور بچیوں کے رشتے دیکھنے میں بھی بس یہی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا کتنا کماتا ہے، اس کی کمائی حلال ہے یا نہیں وہ نہیں دیکھی جاتی، لیکن اللہ کے یہاں اس کا سوال کا جواب دینا ہوگا کس طرح سے کمایا، حلال طریقہ بھی تھا کہ نہیں تھا، اور پھر کہاں خرچ کیا۔ آج ہم بس خرچ کیے جاتے ہیں، تو یہ ان جو خرچ کر رہے ہیں اس مال کا جواب بھی دینا ہے کہ کس طرح کہاں خرچ کیا۔ اور 5واں علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا۔ تو ان سوالوں کے جواب تو ہم سب نے لازمی طور پہ دینے ہیں، تو بہتر ہے کہ اس کی تیاری ہم آج سے ابھی سے شروع کر دیں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا، یعنی اسراف کرتا ہے، اسراف کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، بے جا خرچ کر رہا ہے، فضول خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں خرچ کر رہا ہے، اور خرچ کر کے فخر سے کہتا ہے، فخر سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا، میں نے یہ کام کیا تو میرے اس میں اتنے پیسے لگ گئے، میں نے یہاں اتنے پیسے لگا دیے، میرے یہاں پر اتنا خرچ ہو گیا۔ فخر سے لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، فخر سے۔ اور آج دیکھیں کہیں نہ کہیں ہمارے بھی یہی حال نہیں ہے؟ آج بھی ہم شادیوں پر ہی دیکھ لیں، شادیوں پہ جو خرچے کیے جاتے ہیں وہ خرچ کرنے کے بعد کتنے فخر کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنا مہنگا فنکشن ہال لیا تھا، اتنے لاکھوں کا، دلہن کا ڈریس اتنے لاکھوں کا لیا، میک اپ پر ہم نے ہزاروں لگائے، اور اسی طرح آپ دیکھ لیں ولیمے پہ کتنا خرچ کیا جاتا ہے، مہندی پر، اور کھانے پر کتنا اسراف کیا جاتا ہے، 10-15 ڈشز بنائی جاتی ہیں، اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی میں ہم نے اتنے ڈشز رکھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرمائے، یقول اہلکت مالا لبدا، فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تو بہت سا مال لٹا دیا، میں نے تو ڈھیروں مال لٹا دیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں، کیا یحسب، وہ سمجھتا ہے، ان یہ کہ لم نہیں، یرہ اسے دیکھا، احد کسی نے بھی۔ یہ مال اڑاتا پھرتا ہے، وہ مال جو رب نے اسے دیا تھا اس کو بے جا خرچ کرتا ہے، اس سے اسراف کرتا ہے، اس کو گھروں کی سجاوٹوں میں فضول خرچیوں میں لگاتا ہے، اپنے عیش و آرام کے لیے، اپنی نفس کی خواہشوں کے لیے بے جا فضول خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا سوال کیا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک چیز دیکھ رہا ہے، اور جیسے ہم نے ابھی یہ حدیث بھی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ اس مال کے بارے میں سوال بھی کرے گا۔ ان آیات کے پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد واقعی ہم سب میں ایک شعور آنا چاہیے کہ جب ہم پیسوں کو، مال کو خرچ کر رہے ہیں تو واقعی ہم دیکھیں کہ صحیح طریقے سے یہ خرچ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، میری محنت کی کمائی ہے، میرے شوہر نے دیا ہے، میرے باپ کا مال ہے، میری یہ خود کی محنت کی کمائی ہے، تو لہٰذا میں جس طرح چاہوں اڑاؤں، کوئی پوچھنے دیکھنے والا نہیں۔ لیکن ہر اسراف کا، فضول خرچ کا، اسراف کا اور تبذیر کا اللہ تعالیٰ سوال کریں گے وہاں پہ۔ اور جو بے جا خرچ کرتے ہیں، اسراف کرنے والوں سے اللہ محبت ہی نہیں کرتا، اور ہم بھاگ دوڑ کے اتنی کوششیں کر رہے ہیں کہ اللہ کی محبت پا سکیں، اللہ کے محبوب بندے بن سکیں، اور دوسری طرف بے جا فضول خرچ کر کے ایسے کام ہم کر رہے ہیں کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت پا ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں سے محبت کرتا ہی نہیں، اسراف کرنے والوں سے۔ اور جو تبذیر کرتے ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو شیطان کے بھائی ہے، اللہ کی محبت تو چھوڑیں، یہ تو شیطان کے بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحیتیں دے کہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہم رب کی رضا میں لگائیں، صحیح طریقے سے اس مال کا استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ 5 سوال میدان حشر میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دیں، کیونکہ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک پائی کا، کہ کہاں اس کو اڑایا تھا، کہاں اس کو خرچ کیا تھا۔
اب آگے ہم دیکھیں گے جو نیکسٹ آیات ہیں، نیکسٹ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں، ان نعمتوں کا ذکر فرمایا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ تو دیکھتے ہیں نیکسٹ آیت۔ کیا لم نہیں نجعل بنائی ہم نے لہو اس کے لیے عینین دو آنکھیں، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں جن سے وہ دیکھتا ہے؟ انہی آنکھوں کے ذریعے انسان دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ وَلِسَانًا اور ایک زبان جس سے وہ بولتا ہے اور جو اس کے ضمیر میں معافی ضمیر اپنے دل کی بات کا وہ اظہار کرتا ہے، اپنی دل کی بات کو وہ بیان کرتا ہے اسی زبان کے ذریعے۔ وشفتین اور دو ہونٹ جن سے وہ بولتا ہے اور یہ ہونٹ اس کے بولنے میں اور کھانا کھانے میں اس کی مدد کرتے ہیں، انہی ہونٹوں سے وہ مدد لیتا ہے، اور یہ ہونٹ اس کے چہرے اور منہ کے لیے خوبصورتی کا بھی ذریعہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ آنکھیں ہیں، زبان ہے، ہونٹ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے۔ نجد کے معنی ہوتے ہیں اونچی جگہ کو کہتے ہیں، اور دونوں راستے یعنی خیر اور شر کا راستہ، اسی طرح جنت اور جہنم کا راستہ، حق اور باطل کا راستہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ جیسے سورۃ الانسان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، اور ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے دونوں راستے انسان کو بتا دیے کہ اب انسان خود اپنے اختیار سے جس راستے پہ چلنا چاہے چلے، اور پھر اس کا انجام خود بھگتے۔ خیر کا راستہ بھی، شر کا راستہ بھی، ایمان کا بھی دکھا دیا، گمراہی کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے دکھا دیا۔ تو یہ جو نعمتوں کا یہاں پر ذکر آیا ہے، جیسے آنکھ ہے، زبان ہے اور ہونٹ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اس لیے دی ہے کہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کریں؟ ان نعمتوں کا غلط استعمال کر کے، جیسے ہم نے اس سورہ میں دیکھا ہے کہ نعمتوں کا غلط استعمال کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے مال سب سے بڑی، وہ نعمت کو اڑاتا پھرتا ہے اور بڑے فخر سے کہتا ہے کہ اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ کیا اسے یہ لگتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے؟ اور دیکھیں، جیسے ہی ہم نعمتوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں، تو اب آپ خود بھی نعمتوں کے بارے میں سن رہے ہیں، جیسے ہی یہ لفظ آپ نے سنا ہے نعمت، تو آپ کے ذہن میں کون سی بات آ رہی ہے ابھی؟ نعمتوں کا لفظ سنتے ہی کیا آتا ہے ہمارے ذہن میں؟ شکر گزاری، شکر گزاری۔ سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو نعمتوں کی شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور نعمتوں کی ناقدری کرنے پر، ناشکری کرنے پر اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے۔ تو نعمتوں کا شکر گزار ہم نے بننا ہے، اور وہ نعمتوں کو اللہ کی رضا میں، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے میں نعمتوں کو لگانا ہے۔ اور دوسری کیا بات آتی ہے؟ نعمتیں جیسے ہی آپ سنتی ہیں، ایک تو شکر گزاری، اس کی قدردانی، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں، خوشنودی میں اسے لگانا ہے۔ اور چوتھی بات کیا؟ جیسے ہی ہم نعمتوں کے بارے میں سنتے ہیں تو ایک خوف سا بھی آتا ہے، ایک ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو سوال بھی ہوگا، پوچھ بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھے گا بھی، جیسے ہے نا سورۃ التکاثر میں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا، ضرور ہوگا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، جیسے آنکھ ہے، کان، دل، دماغ ہے، امن ہے، صحت ہے، دولت ہے، اولاد ہے، کتنی ساری نعمتوں نے اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں دی، لیکن جنہوں نے ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی ہدایت کے مطابق کیا ہوگا تو وہ سوال کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ محفوظ رہیں گے، اور جنہوں نے کفران نعمت کی ہوگی، ان کی ناقدری کی ہوگی، ناشکری کی ہوگی، تو پھر وہ اس دن دھر لیے جائیں گے، ان کا بہت برا انجام ہوگا، جیسے اللہ نے خود فرمایا تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔
تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ نے یہ نعمتیں جو ہمیں دی ہیں، آنکھ ہے، زبان ہے، ہونٹ ہے، کیا اللہ نے یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ ہم ان کا غلط استعمال کریں؟ ان نعمتوں سے ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ ان نعمتوں سے ہم لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، ان نعمتوں سے ہم غیبتیں کر رہے ہیں۔ یہی زبان ہے، یہی ہونٹ ہے، یہ زبان انسان کو جنت بھی لے جا سکتی ہے، جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ اسی زبان سے، اسی اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ہم کتنی نافرمانی اور کتنے گناہ کے ہم کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائیں، آمین۔ اور اس کے لیے خاص ہمیں یہ بھی دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان نعمتوں کی ناقدری کریں گے تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ہم سے چھین سکتا ہے، اور یہی نعمتیں ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہیں، اور ان نعمتوں کا آخرت میں سوال بھی ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں تیری نعمتوں کے زوال سے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ ہم سب کا آسان حساب فرمانا، آمین یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔